السلام علیکم ناظرین، پاکستان گہما گہمی کے عالم میں ہے۔ 2024 کے الیکشن ہو چکے ہیں، رزلٹ بھی تقریباً کچھ نکل چکے ہیں، کچھ رہتے ہیں، اور ملک ایک ایسے عالم سے گزر رہا ہے جس میں ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے حالت میں ہم نے آج کے پروگرام کے لیے موضوع منتخب کیا ہے نگران حکومت، کہ یہ نگران حکومت بنتی کیسے ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ دراصل ملک کوئی بھی ہو، ملک ایک آئین کے مطابق فنکشن کرتا ہے، ملک کی حکومت ایک آئین کے مطابق چلتی ہے۔ اب یہ آئین کوئی آسمانی کتاب تو ہوتی نہیں، پارلیمان کے ممبران کے مشورے اور ان کی ووٹنگ سے یہ آئین بنتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلے قومی اسمبلی میں اس پر بحث ہوتی ہے، اور بحث کے بعد جب منظوری ملتی ہے تو اس کے بعد سینٹ میں یہ پیش کیا جاتا ہے۔ سینٹ میں منظوری کے بعد پاکستان کے صدر جب اس پر دستخط کر لیتے ہیں تو یہ آئین بن جاتا ہے۔ تو پھر مختلف ادوار حکومت میں آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور وہ آئین کا حصہ بنتی رہی ہیں۔ تو فی الحال جو آئین پاکستان میں چل رہا ہے، یہ 1973 کی اسمبلی نے اسے منظور کیا تھا، اور اس وقت کے صدر کے اس پہ دستخط ہوئے تھے، اور یہ آئین ابھی پاکستان میں رائج ہے۔ اب اس آئین کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ نگران حکومت کیسے بنتی ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی جب اپنے 5 سال کا عرصہ پورا کر لیتی ہے تو پھر ایک انٹرم گورنمنٹ یعنی نگران حکومت بنائی جاتی ہے، جس نے 60 دنوں کے اندر یعنی 2 مہینے کے اندر الیکشن کرانا ہوتا ہے۔ اور اگر قومی اسمبلی اپنا 5 سال پورا کرانے کی بجائے کچھ روز پہلے ہی برخاست کر دی جاتی ہے، تو پھر یہ نگران حکومت کا ڈیوریشن جو ہے یہ 2 مہینے کی بجائے 3 مہینے بن جاتا ہے، یعنی 60 دن کی بجائے 90 دن کی حکومت بنتی ہے۔ جبکہ موجودہ حکومت جو چل رہی ہے نگران حکومت، یہ 90 دن کو تو کب کا کراس کر چکی ہے، ابھی یہ 6 7ویں مہینے میں چل رہی ہے، یعنی آئین کی پہلے خلاف ورزی نگران حکومت کا ڈیوریشن بھی ہے۔ پھر نگران حکومت میں وزیر اعظم کا چناؤ کیسے ہوتا ہے؟ آئین کے مطابق چناؤ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو حکومت اپنا ٹائم پورا کر چکی ہوتی ہے اسمبلی میں، اسی وزیر اعظم اور اسی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف کے درمیان بحث مباحثے کے بعد ایک نگران وزیر اعظم کا چناؤ ہوتا ہے۔ اگر حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں مطمئن نہ ہوں کسی ایک شخصیت کے چناؤ پر، تو پھر ان کی طرف سے ایک کمیٹی بنتی ہے، اور وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس کمیٹی کے چناؤ کا طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے 2 ممبران قومی اسمبلی سے اور قائد حزب اختلاف کی طرف سے 2 ممبران قومی اسمبلی سے چنے جاتے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم کی طرف سے 2 ممبران سینٹ سے اور قائد حزب اختلاف کی طرف سے بھی 2 ممبران سینٹ سے چنے جاتے ہیں، اور 8 افراد کی کمیٹی نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کرتی ہے۔ موجودہ نگران وزیر اعظم کے بارے میں بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا چناؤ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا انوار الحق کاکڑ کا۔ تو ابھی ہلکا سا ذکر انوار الحق کاکڑ صاحب کا کرتے ہیں۔ کاکڑ صاحب کا تعلق کوئٹہ کی پختون فیملی سے ہے، اور یہ بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے یہاں پر سینیٹر تھے، اور یہ کیڈٹ کالج کوہاٹ کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، اور سیاست کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عمر کے لحاظ سے درمیانی عمر کے سیاستدانوں میں شامل ہیں، نہ بہت بزرگ ہیں نہ بہت نوجوان ہیں، درمیانی عمر کے سیاستدان ہیں۔ اور انہوں نے جب حکومت سنبھالی تو آئین کے مطابق ان کی ڈیوٹیاں کیا تھیں؟ پاکستان کے آئین میں کچھ ریفارمز کرائی گئی 2017 میں، تو ریفارمز ایکٹ اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس ریفارمز ایکٹ کے مطابق وزیر اعظم کی پہلی ڈیوٹی نگران وزیر اعظم کی ہوتی ہے الیکشن کروانا۔ تو اب الیکشن کروانے کا جیسے میں بتا چکا ہوں، اگر اسمبلی اپنا مقررہ مدت پوری کر چکی ہے تو وہ 2 مہینے کے اندر، اگر وہ تھوڑا پہلے برخاست اسمبلی
اگر کر دی گئی تھی تو 90 دن کے اندر نگران حکومت نے الیکشن کرانے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس نگران حکومت نے 9 نومبر کو الیکشن اسے کرانے چاہیے تھے، یعنی نگران حکومت بن جانے کے 3 مہینے بعد 9 نومبر کو الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، لیکن 9 نومبر 2023 کی بجائے الیکشن 8 فروری 2024 کو ہوئے۔ تو ایک تو یہ غلطی ہوئی، پھر ایک اور غلطی یہ بنتی ہے کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کا عمل جب مکمل ہو جاتا ہے تو ووٹوں کی گنتی 24 گھنٹے کے اندر اندر مکمل ہو جانی چاہیے، لیکن ووٹوں کی گنتی میں کئی دن لگے، دوسری غلطی۔ اور تیسری غلطی یہ بنتی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 14 دن کے اندر اندر گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے ان ممبران کے لیے جو جیت چکے ہیں اور اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں۔ تو اس میں بھی 14 دن کی بجائے ابھی تک بعض کی گیزٹ نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ ایک اور غلطی ہے۔ پھر نگران حکومت کی الیکشن کی ڈیوٹی کے علاوہ دوسری ڈیوٹی ان کی ہے روزمرہ کے امور حکومت چلانا، اور تیسری ذمہ داری ریفارمز ایکٹ کے مطابق ان کی یہ بنتی ہے کہ وہ کوئی بڑے سیاسی فیصلے نہیں کریں گے۔ ان کے تو سیاسی فیصلے اس نگران حکومت کے دور میں بھی بہت ہوئے ہیں۔ پاکستان کی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان گرفتار ہو کر جیل کی سزا بھگت رہے ہیں، اور ان کو 6-7 مہینے ہو چکے ہیں، اور وہ قیدی نمبر 804 کے نام سے مشہور بھی ہو چکے ہیں، جبکہ انہی کے دور میں یعنی اسی نگران حکومت کے دور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف جو بڑے عرصے سے لندن میں تھے، واپس نہیں آ رہے تھے، انہیں نہ صرف واپس لایا جاتا ہے بلکہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ان کے سارے معاملات رفع دفع کر کے انہیں پولیٹکس میں، سیاسی عمل میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک روزمرہ کے امور حکومت کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے تو نگران حکومت کی غلطی بنتی ہے۔ پھر نگران حکومت کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے قرضوں کے معاہدات کسی سے نہیں کر سکتی، لیکن اسی نگران حکومت نے 4000 بلین کے قرضے بینکوں سے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 ارب سے زیادہ انہوں نے ٹیکسز وصول کیے ہیں، اور الیکشن پر 70 ارب سے زیادہ یہ حکومت خرچے بھی کر چکی ہے۔ تو یہ اس حکومت کی غلطیاں ہیں، اور اب یہ ہے کہ اصول کے مطابق الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، اس کے بعد گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس کے بعد آزاد امیدوار جو جیتے ہیں وہ پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسمبلی کا پہلا اجلاس ہونا چاہیے 21 دن کے اندر اندر، یعنی پولنگ مکمل ہونے کے 21 دن کے اندر اندر اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو جانا چاہیے آئین کے مطابق۔ اس پہلے اجلاس میں اسمبلی کے اراکین حلف اٹھاتے ہیں، اور پرانے اسپیکر اس وقت موجود ہوتے ہیں، پرانے اسپیکر سے وہ حلف کے سامنے جا کر وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد اسمبلی کے دوسرے اجلاس میں نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہوتا ہے۔ اسمبلی کے تیسرے اجلاس میں وزیر اعظم، اور صوبائی اسمبلی ہو تو وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہوتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ تو پوری قوم دعا کر رہی ہے کہ اللہ کرے کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔